الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے، نیک تو وہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ انسان اپنا محبوب مال اپنے عزیز و اقارب پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر خرچ کرے اور گردنوں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ اور فرمایا کہ نیکی تو یہ ہے یا نیک تو وہ ہے کہ جو آدمی نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اور فرمایا کہ نیک تو وہ لوگ ہیں والموفون بعہدہم، جو عہد کو جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو ان عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں سختی میں، تکلیف میں اور لڑائی میں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا موضوع نیکی کی حقیقت ہے۔ نیکی کیا چیز ہے؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے۔ دراصل جس طرح ہمارا ایک ظاہری وجود ہے، اسی طرح ہمارا ایک معنوی وجود بھی ہے۔ ظاہری جو وجود ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ ظاہری وجود کو غذا چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اپنی ضروریات ہیں۔ اسی طرح انسان کا ایک معنوی وجود بھی ہے
اس مانوی وجود کے لیے اس کی خودی کا برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اس کی انا کا اور خودی کا برقرار رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس مانوی وجود کی خودی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور یا نیکی کا کوئی نہ کوئی کھاتا اپنے ہاتھ کھولے۔ یعنی ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی ایسا کھاتا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کا کھاتا ہو، کوئی ایسے کام ضرور ہونے چاہیے جو اچھے کام ہوں اور یہ کہا جائے کہ میں بھی اچھے کام کرتا ہوں۔ یہ انسان کی خودی اور اس کی انانیت جو اس کا ضمیر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اس کے ہاں لازمی ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کے مانوی وجود کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، یہاں تک کہ انتہائی معاشرے کے اندر جو گرے پڑے انسان لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر یہ طوائفیں ہوتی ہیں، یہ جسم فروشی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، یہ انتہائی گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور ہوتا ہے، انہوں نے بھی اپنے نیکی کے کوئی نہ کوئی کھاتے ضرور کھولے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اسی بات سے سکون ملتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں تو نیکی کا کھاتا وہ بھی کھولتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام وہ بھی کرتے ہیں۔ چور ہے تو چور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی نیکی نہیں کرے گا، وہ بھی نیکی کرتا ہے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام ضرور کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنی انانیت کو اور اپنی خودی کو برقرار رکھتا ہے کہ میں نے بھی نیک کام کیا ہے۔ تو ہر ایک انسان نیکی کا کوئی نہ کوئی کھاتا ضرور کھولتا ہے، یہ اس کے مانوی وجود کا تقاضا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر دو تین طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ چکو ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت پیشہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، مدارس علماء کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، یعنی نیکی کے یہ سارے کے سارے جتنے بھی مروجہ جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں، رشوت اگر مل رہی ہو تو وہ بھی لے لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سودی کاروبار بھی کر لیتے ہیں، سودی لین دین بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف نماز روزہ زکوٰۃ یہ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف رشوت سود یہ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ذخیرہ روزی بھی کر لیتے ہیں، ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں، یہ سارے کام دونوں چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے کی کا تصور کیا ہے کہ بس نماز پڑھ لی تو یہ نیکی ہے، زکوٰۃ دے دی تو یہ نیکی ہے، روزہ رکھ لیا تو یہ نیکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سود بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی چل رہی ہے، وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، ان کے یہاں نیکی کا یہ تصور ہے۔ اسی طرح بعض ہمارے ہاں ایک طبقہ لوگوں کا ایسا پایا جاتا ہے جو جدید تعلیم یافتہ ہے، ان کے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض منصبی کو ادا کرے یہ نیکی ہے، بس نماز روزہ زکوٰۃ یہ تو ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اس کی نجی معاملہ ہے اس کا، بس نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے فرض کو ادا کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کا فرائض منصبی ہے، جس کام پر اس کو لگایا گیا مقام ادا پورا کرے، یہ نیکی ہے سب سے بڑی۔ نماز روزہ زکوٰۃ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، چاہے تو پڑھ لے چاہے نہ پڑھ لے، اس سے کوئی کسی کو اس کے اندر وہ مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگوں کا یہ نیکی کا تصور ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک تیسرا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جن کے ہاں نیکی کے تصور کے حوالے سے توازن نہیں ان کے درمیان، اپنے توازن کا شکار ہے، یعنی ایک چیز اس کا درجہ کم ہے، مستحب ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کو وہ فرض کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو بہت اہم چیز ہے اس کو اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، یعنی نیکی کے حوالے سے اپنے توازن کا شکار ہے، کوئی اس کے درمیان بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک چیز کو فرض کا درجہ دیا جائے، واجب کو واجب کا درجہ دیا جائے، اور سنت کو سنت کا اور مستحب کو مستحب کا درجہ دیا جائے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن وہ اپنے توازن کا شکار ہے، بعض لوگوں کے ہاں اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، جس طرح دیکھیں نماز کی ایک ظاہری پہلو ہے نماز کا
کچھ ظاہری اس کے پہلو ہیں. مثال کے طور پر نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور ہمیں پاک صاف کپڑے ہمیں پہنے ہوئے ہونے چاہیے اور جس جگہ پر ہم کھڑے ہوں مصلح پاک ہو، کپڑا پاک ہو اور ہمارا رخ قبلے کی طرف مڑا ہوا ہو. یہ نماز کا ظاہر ہے. اسی طرح نماز کا ایک باطن ہے. نماز کا باطن یہ ہے کہ ہمارے اندر خشوع ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے اور تقویٰ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ نماز کا باطن ہے اور یہی نماز کی اصل اور روح ہے. ہر ایک نیک کام کی تقویٰ ہے. تو جو لوگ عدم توازن کے شکار ہوتے ہیں وہ ظاہری جو پہلو ان پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، باقی کو کوئی خیال نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھیں، دو آدمی ہیں، ان دونوں نے نماز پڑھی، لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ ایک آدمی نے جہاں پر نماز پڑھی وہ ایک ایسی جگہ پر تھا کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قبلہ کس طرف ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے اور آدمی کے ساتھ اس طرح بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ انسان یہ کرے کہ پہلے تو کوشش کرے آس پاس چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرے قبلہ کس طرف ہوگا. اگر اندازہ ہو جائے تو بس اس طرف منہ کر کے پڑھ لیں. نہیں اندازہ ہوا تو پھر اپنے دماغ پر زور دے، تحری سے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، تحری کرے، کوشش کرے ادھر ادھر دیکھ کر مکانوں سے آس پاس اگر جنگل ہے تو اس کے پہاڑوں سے یا کسی طریقے سے کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کرے قبلہ کس طرف ہے. تو جس طرف انسان کا دل مائل ہو جائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو ایک آدمی نے اس طرح صاحب اس نے کیا کیا، اس نے اس طرح تحریر کی کوشش کی اور اس نے نماز پڑھ لی، لیکن نماز اس نے مشرق کی طرف پڑھی کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں تھا. اس نے کہا شاید میرے قبلہ ہے، اس نے نماز پڑھ لی، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی، صحیح خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو یہ نماز اس کی قبول ہو جائے گی اللہ کے یہاں. جبکہ دوسرا آدمی اس نے بڑے زبردست قسم کے اندر کپڑے پہنے اور بڑی مہنگی اس نے ٹوپی پہنی اور خوشبو لگائی، بڑا قیمتی اس نے مصلح بچھایا اور قبلے کی طرف اس نے رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اب دیکھیں اس آدمی نے اگر سے قبلے کی طرف رجوع کر کے نماز نہیں پڑھی لیکن اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی. اور اس آدمی نے قبلے کی طرف رخ کیا، کپڑے بڑے اچھے پہنے، خوشبو لگائی، مصلح بڑا اچھا تھا، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ جو نماز کی جو اصل ہے یعنی اخلاص، تقویٰ، وہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا. اس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، دوسرے کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے، تو اللہ کیا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کی شاید یہی فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی ہے صرف. جس طرح کہ ہمارے یہاں بس یہ چیزیں جو ظاہری چیزیں، ہمارے جو دین کے ظاہری چیزیں ہیں، ہمارا ان کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ بس یہ کام کر لیا تو ہم نیک بن گئے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمایا کہ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اس کی روح ہوتی ہے. جب تک وہ روح حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک وہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم. بر نیکی یہ نہیں ہے. بر کسے کہتے ہیں؟ بر یہ عربی زبان میں عام اردو میں اس کا معنی نیکی کیا جاتا ہے. یہ با را اس کا مادہ ہے اور یہ بر کسی سے ایک لفظ آتا ہے بر، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بحر و بر خشکی کو کہتے ہیں اردو میں. تو نیکی کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی سمندر میں ہے، پانی میں کشتی میں ضائع جا رہا ہے، چاروں طرف سمندر میں کیا ہوتا ہے، چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی ہے پانی پانی ہوتا ہے. اب تو وہاں پر کشتی میں ہوتا ہے تو اس کو ایک تشویش باعث ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. جب تک وہ سمندر میں ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے، کیا پتا طوفان آ جائے، کشتی الٹ جائے، چاروں طرف پانی پانی ہے، پیر کے کنارے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو جب تک آدمی سمندر میں ہوتا ہے اس کا دل پریشان رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے اس پر. لیکن جو ہی یہ کشتی چلتے چلتے جب کنارے پر پہنچتی ہے، یعنی خشکی پر پہنچتی ہے، تو یہ خشکی پر اس در پر اپنا پہلا قدم رکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے کہ میں بچ گیا. تو برف پر اس نے قدم رکھا، اس کو اطمینان ملا، اس کی بے چینی ختم ہوگی، اس کی تشویش جو تھی وہ ختم ہوگی، اس کو اطمینان اور سکون ملا. تو نیکی کا بھی یہی مانا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے.
اس کو اطمینان ملتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایک طبقہ، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی کرنے والی عورتیں بھی اور طوائف بھی اور جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، ہر ایک نے اپنے ہاں نیکی کا کھاتا ضرور کھولا ہوا ہے. اور یہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اندر کا جو ضمیر ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا، کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے اس کو سکون ملتا ہے، اس کے ضمیر کو اطمینان ملتا ہے، اس کا جو اندر کا انسان ہے، اس کی جو خودی ہے وہ برقرار رہتی ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا. تو نیکی پھر اسی کو کہتے ہیں کہ ہر ایسا کام کہ جس کے کرنے سے انسان کا ضمیر خوش ہو جائے. اب دیکھیں ایک آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے سے اس کا ضمیر کبھی خوش نہیں ہوتا. چور جو ہوتا ہے یا ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا یا کسی نے زنا کیا، اگر اس کو وسطی طور پر لذت حاصل ہوتی ہے، چوری کی تو اس کو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ وسطی طور پر حاصل ہو گیا، فائدہ ہو گیا، لیکن اس کا ضمیر کبھی مطمئن نہیں ہوتا. اس کا جو اندر کا انسان ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا. وہ کب خوش ہوگا؟ وہ کبھی خوش ہوگا کہ وہ مثال کے طور اس نے مسجد میں 100 روپیہ دے دیا، یا کوئی غریب تھا، بھوکا تھا، اترا رہا تھا، اس نے کھانا کھلا دیا، اس سے اس کا اندر کا انسان خوش ہوگا، اس کا ضمیر مطمئن ہوگا. تو معلوم ہوا نیکی ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کا ضمیر خوش ہو جائے، انسان کا اندر کا جو انسان ہے، اس کی خودی ہے، جو اس کی انانیت ہے، وہ اس سے مطمئن ہو. ایسے کام کو نیکی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں سر گر رہا، پھر یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا اپنا رخ مغرب کی طرف کر لو، بلاکن البر رہا، نیکی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرمایا نیک تو وہ ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جو اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کی نبیوں پر ایمان لائے. یہاں پر 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نیکی کے ضمن میں. سب سے پہلے کہ سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لایا جائے. نیکی کا اللہ کے ساتھ، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ بعض اخلاقی قدریں، ہمیں یہ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اخلاقی قدریں کیا ہیں، اور یہ کیا اخلاقی قدریں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں یا ان کے اندر کوئی تبدیلی بھی آتی ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کے پیچھے قوت کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو اس نیکی کرنے پر ابھارتی ہے. مثال کے طور پر گاڑی میں چلتی ہے تو گاڑی کے پیچھے قوت کس کی ہوتی ہے؟ پیٹرول کی ہوتی ہے. یہ پیٹرول اس کے اندر ہوگا تو گاڑی چلے گی، پیٹرول نہیں ہوگا تو سب کچھ ہے، انجن بھی ہے، ہر چیز ہے، پوری گاڑی مکمل ہے، لیکن گاڑی نہیں چلتی. تو معلوم ہوا کہ قوت متحرکہ یعنی جو گاڑی کو حرکت دیتی ہے جو چیز، وہ اس کی اثر جو ہے وہ پیٹرول ہے. اگر پیٹرول ہوگا تو چلے گی. اسی طرح انسان جو نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی ویسے ہی نہیں کرتا، اس کے پیچھے بھی ایک قوت ہے جو اس کو اس نیکی کرنے پر ابھارتی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قوت کیا ہے. تو وہ قوت اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لانا ہے کہ جس آدمی کا اللہ پر ایمان ہوگا یا جس آدمی کا آخرت پر ایمان ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آئے گا. ظاہر اللہ پر ایمان رکھتا، اللہ کو مانتا ہے، تو وہ پھر اس کو دل میں یہ بات آئے گی کہ ایک دفعہ میں نے، ایک وقت آئے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں پر میری پیشی ہوگی، وہاں پر مجھ سے سوال جواب ہوں گے. تو وہاں پر میں نے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں اور اپنے اعمال کو وہاں پر پیش کرنا ہے. اسی طرح جس آدمی کا آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ میرا محاسبہ ہونا ہے کہ دنیا کے اندر میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا پورا ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ پر اور اس کے اور آخرت پر ایمان لانا یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جو انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے. جس آدمی کا ظاہر اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو اس کے بعد سمجھے وہ پیٹرول نہیں ہے جو جس کے ذریعے وہ نیکی کرے. تو قوت متحرکہ جو انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے. یہ نیکی کا ایمان اللہ پر ایمان لانے کا تعلق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ضمن میں رسالت پر، رسولوں پر ایمان لانے کا بھی فرمایا، اس کا بھی نیکی کے ساتھ تعلق ہے. ایمان کے رسالت کا نیکی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ نیکی ایک جذبہ ہے. جس طرح بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے آدمی کے اندر جذبات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بوڑھا آدمی اس نے بوجھ سر پر اٹھایا ہوا ہے، ایک آدمی جب کوئی جوان اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جا کر اس سے سامان کو اٹھا لوں اور اس کے ساتھ آگے تک لے جاؤں. یہ ایک جذبہ ہے. اسی طرح بعض اچھے جذبات ہوتے ہیں، بعض برے جذبات ہوتے ہیں. تو جس طرح یہ مختلف جذبات ہوتے ہیں اس طرح نیکی کرنا بھی ایک جذبہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں، چاہے وہ جذبہ نیکی کا ہو چاہے وہ جذبہ بدی کا ہو، یہ جذبات صرف جذبات کے اندھے ہوتے ہیں، محض جذبات اندھے ہوتے ہیں. یہ تو مشہور بات ہے کہ جذبات اندھے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ساتھ ایمان بالرسالت کا حکم اس لیے دیا
کہ نیکی کرنا بھی ایک جذبہ ہے اور جذبات اندھے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس نیکی کے جذبے میں اتنا آگے چلا جائے کہ جو اس کی حدود ہے ان حدود سے آگے نکل جائے۔ پہلے زمانے میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ جو رہبانیت اختیار کی تھی وہ کیا تھا؟ وہ نیکی کا جذبہ ہی تھا نا، کہ نیکی کے جذبات میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، پہاڑوں میں چلے گئے، غاروں کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے، اور بعض لوگوں نے تو ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں چلے اور چلتے چلتے کئی دن تک چلتے رہے۔ آگے ایک چھوٹا سا جزیرہ آیا، وہاں پر اتر کر کشتی کو آگ لگا دی کہ اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، اور 500 سال تک وہاں پر اس نے عبادت کی، اللہ کی رہبانیت اختیار کی۔ تو یہ عیسائیوں کے اندر رہبانیت اسی وجہ سے آئی تھی کہ انہوں نے نیکی کے جو جذبات تھے، ان کی جو حدود تھی، ان سے آگے نکل گئے وہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی بھی کام میں جب آدمی حد اعتدال سے آگے نکلتا ہے تو پھر اسی نیکی سے بدی نکلتی ہے، وہ نیکی بدی بن جاتی ہے۔ اب رہبانیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ رہبانیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، کچھ عرصے تک تو چلتے رہے، 10 سال 20 سال، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کے جو گرجے تھے ان کے اندر زنا شروع ہو گیا، لوگوں سے چھپ کر کہ ہم نے شادی نہیں کی، ہم تو عابد ہیں، لیکن گرجے کے اندر جا کر زنا کرتے تھے۔ یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں ساری چیزیں عیسائیوں کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو نیکی، لیکن اس نیکی کو جب حد اعتدال سے تجاوز کیا تو وہ بدی بن گئی، اس سے گناہ نکلنا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام حضرت ام المومنین کے پاس آیا، آپ کسی ازواج طاہرات میں سے کسی ایک کے پاس آئے، اور ان کو پتا تھا کہ ہم ان کے خیال میں یہ تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت جو اعمال کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں، کیا باتیں ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، واضح نصیحت کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں دن کے وقت تو گھر سے باہر وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن رات کے وقت عشاء کے بعد جب آپ گھر چلے جاتے ہیں تو عشاء سے لے کر صبح تک آپ گھر میں کیا کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ آپ کی ازواج طاہرات میں سے کسی ایک کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر کیا معمول ہے، آپ رات کو کیا کرتے ہیں؟ تو وہ جو بیوی تھی آپ کی، انہوں نے جو بھی آپ کا معمول کا بتایا کہ آپ عشاء کے بعد آتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر پچھلے پیر اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر وقت ہو پھر سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کے، اگر وقت نہ ہو تو جو بھی مطلب آپ کا نارمل ہے جو آپ کی روٹین کی وہ بتا دی۔ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ کو زیادہ نفل پڑھنے کی یا زیادہ عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو گناہگار آدمی ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کہا کہ میں آج کے بعد کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں آج کے بعد کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ میں دن کو روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ نے ان کی بات سن لی تو آپ وسلم ان کو سخت ڈانٹا اور سنایا کہ دیکھو یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اٹھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، تم کہتے ہو کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، تم کہتے ہو کہ میں شادی نہیں کروں گا، حالانکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں لیکن میں نے 10-11 شادیاں کی ہیں، میرے 9 بیوی اس وقت موجود ہیں۔ تو اور پھر فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ انسان نیکی کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، حدود کے اندر رہے۔ جب ظاہر بات ہے رسول پر ایمان ہوگا تو جس چیز کا رسول نے حکم کیا وہ کرے گا، جس سے آپ نے منع کیا وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ نیکی کے تصور کے حوالے سے نیکی کے ساتھ ایمان کے رسالت سے یہ ربط ہے۔ اب جب ایمان لے آتا ہے آدمی تو ایمان لانے کے بعد کچھ ایسی کیفیات ہیں جن کا ظہور انسان سے ہوتا ہے، ان کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان کیفیات میں سب سے پہلے فرمایا کہ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، کہ اپنے محبوب مال کو ان مصارف سے خرچ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد تو نماز کا ذکر ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس حدیث میں ارکان اسلام کا ذکر ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ اسلام کے ارکان بنیاد جو ہے وہ 5 ہیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پھر نماز قائم کرنا۔ ارکان اسلام میں ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اس کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے
کہ جب بھی ارکان اسلام کی بات ہوگی تو وہاں پر تو پھر ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہوگا، لیکن جب نیکی کی حقیقت کا بیان ہوگا، نیکی کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پر ایمان کی بات پھر یہ کام کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اس کا ذکر ہوگا۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اور بہت سارے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سعیکم لشتیٰ، کہ انسانوں تمہاری جتنی بھی جدوجہد ہے، تمہاری سعی ہے، تمہاری کوشش ہے، وہ مختلف اور متضاد ہے۔ بعض لوگ کیا کام کرتے ہیں، بعض کی اور طرح ہے، دوسرے اس کے متضاد کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اما من آتا واتقى، بس جس شخص نے عطا کیا یعنی سخاوت کی، واتقى اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور بھلی بات کی، اچھی بات کی، اس نے تصدیق کی، فرمایا کہ فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے رفتہ رفتہ آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کے راستے کو کھول دیں گے۔ اور اس کے مقابلے فرمایا کہ واما من بخل واستغنى، جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی، وکذب بالحسنى اور نیکی کو اس نے جھٹلایا، بڑی بات بھلائی کی بات اس نے جھٹلایا، فسنيسره للعسرى، ہم رفتہ رفتہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے، اس کا راستہ ہم مشکل بنا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں زبان اور ہونٹ نہیں دیے، کیا ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے کھول کے نہیں رکھ دیے، یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا ابھی تک۔ اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ گھاٹی یہ ہے فک و رقبہ، گردن کو چھڑانا، اور طعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا قحط والے دن، یعنی قحط ہو، غربت ہو، وہاں پر کھانا کھلانا، یتیم ذا مقربہ، اور قرابت دار یتیم ہو، قرابت دار ہو، یتیم ہو، ان کو کھلانا، اور مسکین ذا مقربہ، اور بالکل برا حال ایسا مسکین ہو اس کو کھلانا۔ فرمایا کہ یہ نیکی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہر اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ سے خاص مفہوم ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو الفاظ ایک خاص اصطلاح کی شکل اختیار کرنے ہیں تو ان کا پھر مفہوم متعین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ فلاں عالم ہے، یا فلاں زاہد ہے، یا فلاں عابد ہے، ان کا ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ اسی طرح فلاں اب بر والا ہے یا ابرار ہے تو اس میں خاص مفہوم ہے قرآن کی اصطلاح کے حوالے سے کہ بر والا یا ابرار ان لوگوں کو کہا جائے گا، وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم ہر کس بر کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی زاہد ہو یا کوئی آدمی عابد ہو لیکن نیک نہ ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے قرآن کی اصطلاح کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر عبادت کرتا ہے، زاہد ہے، یا اپنی جگہ پر عالم ہے، علم ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں نیک اس وقت تک شمار نہیں ہوگا کہ حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ وہ جب تک خرچ نہ کرے۔ گویا کہ جس طرح کی آیت کے اندر بھی اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے یہ خرچ کرنا یہ خاص اس کے لیے اس کے ساتھ اس کا تعلق پیار فرما دیا۔ تو فرمایا کہ بات المال رحب دیا، خرچ کرنے میں بھی اس کی ترتیب ہوگی، وہ ترتیب اللہ نے جان کر دی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے قرابت دار، پھر یتیم، پھر مسکین، ان پر خرچ کرنا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی، یعنی وہ خود تو محنت کرتا ہو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، خود بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اتنا وہ کما نہیں سکتا کہ اس کی ضروریات پوری ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ وابن السبیل اور مسافر، بعض اوقات ایک آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے، کروڑپتی ہوتا ہے، لیکن کہیں سفر میں جاتا ہے تو راستے میں اس کا جیب کٹ گئی، اب کچھ بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کو بھی اگرچہ وہ بہت امیر ہے، ایسے آدمی کو زکات بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کو دینا، خرچ کرنا، یہ بھی بڑی نیکی کام ہے۔ والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنا۔ پہلے زمانے میں یہ چیز غلاموں پر بولی جاتی تھی، غلاموں کو آزاد کرنا۔ آج کل غلامی کا تصور نہیں ہے، لیکن آج کل مفسرین لکھا ہے کہ جو مقروض ہو ان کے قرضوں کو ادا کرنا یہ بھی گردن چھڑانے کی مترادف ہے۔ والصابرین فی البأساء، فرمایا نیک تو وہ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں سختی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی میں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
نیکی کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری جو پہلو ان پہ غور نہ کیا جائے، بلکہ ہر کام کے اندر جو اس کا باطنی پہلو ہے، اس کی جو اصل روح ہے، وہ تقویٰ اور اخلاص ہے، اس پر غور کیا جائے کہ ان پر عمل کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ دعا پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے